دوستو اس وقت ایران میں غیر معمولی صورتحال ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے لگاتار احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن اب یہ مظاہرے کافی خطرناک شکل اختیار کر چکے ہیں۔ لوگوں نے عمارتوں کو، دکانوں کو آگ لگانا شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ مسجدوں اور دوسرے مذہبی مقدس مقامات کو بھی نہیں بخشا ہے۔ اور رپورٹس میں یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ دشمن کے اشاروں پر ہو رہا ہے۔ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایران اس وقت سنگین مشکلات میں پھنس چکا ہے، اور میں ایرانی حکام کو خبردار کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے عوام کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا استعمال کیا تو ہم بھی ایران پر حملہ کریں گے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں ملک بھر میں حکومت مخالف مظاہرے شدت اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ایرانی حکام نے بڑھتی ہوئی بے چینی کو قابو میں رکھنے کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران درجنوں مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ سرکاری میڈیا پر جھڑپوں اور آتش زدگی کے مناظر دکھائے گئے ہیں، جبکہ رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی فورسز کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے جاری مظاہروں کے نتیجے میں اب تک 62 لوگ مارے جا چکے ہیں، جس میں 48 پروٹیسٹرز جبکہ 14 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ تاہم دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر کا کلیئر کٹ بیان بھی سامنے آیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے موجودہ صورتحال میں اتحاد پر زور دیا ہے، اور اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ انہوں نے احتجاج کو بیرونی طاقتوں کی سازش قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ حکومت بدامنی کے خلاف سخت کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دوستو، سپریم لیڈر خامنائی نے مظاہرین پر الزام لگایا کہ وہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایرانی حکومت ایسے عناصر کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے بارے میں پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کا ہاتھ ایران کے لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تہران سمیت ایران کے تقریباً 100 شہروں میں یہ احتجاج اب پھیل چکا ہے، اور اب مزید وقتاً فوقتاً یہ طوفانی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام نے امریکہ اور اسرائیل پر احتجاج کو ہوا دینے کا الزام بھی لگایا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ بیرونی طاقتیں پرامن احتجاج کو پرتشدد بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم ان کے بقول براہ راست فوجی مداخلت کا امکان کم ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے ان الزامات کو غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنی داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ادھر امریکہ میں جلاوطن رضا پہلوی اس طوفانی صورتحال کو سوشل میڈیا پر کافی حمایت دے رہے ہیں۔ رضا پہلوی نے صدر ٹرمپ کو براہ راست مداخلت کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، تاہم دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ وہ اس وقت رضا پہلوی سے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ ابھی بھی ان حالات کا مزید جائزہ لینا چاہتا ہے، اور کسی بھی اپوزیشن شخصیت کی کھلی حمایت سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایران کا بحران کس سمت جاتا ہے۔ اگر ایران میں امریکی غدار اور اسرائیل کے موساد ایجنسی کے جاسوس موجودہ حکومت کا تختہ پلٹنے میں کامیاب ہوتے ہوں گے تو شاید امریکہ ایران کے اندر کسی شخص کو یا رضا پہلوی کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر ایران میں لے جا کر وہاں کا نیا سربراہ بنائیں گے۔ تاہم دوسری جانب خبریں اور رپورٹس یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے لوگ ایرانی حکومت سے مایوس اور غصہ ضرور ہیں،
لیکن وہ امریکہ اور اسرائیل کے کرایہ داروں کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گا اور نہ وہ ایران کا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان اور سوڈان کے بیچ 1.5 ارب ڈالر کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور سوڈان کے حکومت کے بیچ ہتھیار اور لڑاکا طیارے فروخت ہونے کا منصوبہ بہت قریب ہے۔ سوڈان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سوڈان میں اس وقت ایک خانہ جنگی اور انسانی بحرانوں کی صورتحال بن چکی ہے۔ سوڈان کے نیم خود مختار فوج پیراملٹری فورسز اس وقت سوڈان کے فوج کے خلاف لڑ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کنٹری میں، اس ملک میں سونا کافی زیادہ ہے اور سوڈان کی جو باقاعدہ فوج ہے، سوڈان کی جو سرکاری آرمی ہے، اس کے خلاف یہ نیم خود مختار فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہے اور اس کے خلاف خانہ جنگی کے اقدامات وقتاً فوقتاً اٹھائے جا رہے ہیں۔ سوڈان کے اندر اس وقت انسانی بحران بن چکا ہے، تو سوڈان کی فوج جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید سٹیبل کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک ویپنز ڈیل جو ہے وہ اس کے اوپر سمجھوتا کر رہا ہے، اس کے اوپر غور کر رہا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور سوڈان کے بیچ بہت جلد یہ معاہدہ طے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور خبر یہ بھی دے دیں گے اس ویڈیو رپورٹ میں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ بھی اس وقت JF-17 لڑاکا طیارے کی خرید و فروخت کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے۔ پاکستانی فوج کا ایک سربراہ اور بنگلہ دیش فوج کا ایک سربراہ، اس کے بیچ ملاقات ہوئی اور اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی مزید اپنی فوج کا اور اپنی دفاعی سسٹم کو سٹیبل کرنا چاہتا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ پہلے سے کچھ لڑاکا طیارے ہیں، وہ اتنے سٹیبل نہیں ہے، اتنے سٹرانگ نہیں ہے، تو بنگلہ دیش نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے دفاعی سسٹم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پاکستان سے JF-17 لڑاکا طیارے جو ہے وہ فروخت کر سکے۔ اس کی ایک فائدہ تو یہ ہے بنگلہ دیش کے لیے کہ JF-17 لڑاکا طیارہ ایک بہترین لڑاکا طیارہ ہے جو پچھلے سال پاکستان اور بھارت کے بیچ جو جنگ لڑی گئی تھی اس میں پاکستان نے یہ ثابت کر دیا، اور اسپیشلی JF-17 لڑاکا طیارہ جو ہے اس کی جو سٹیبلٹی تھی، اس کی جو قابلیت تھی یا اس کی جو اہمیت ہے وہ مزید بڑھ گئی، کیونکہ انہی لڑاکا طیاروں کے ذریعے پاکستان نے ہندوستان کو بہت خطرناک اور بھاری شکست سے دوچار کر دیا۔ تو اس کا ایک فائدہ تو پاکستان کو یہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ہتھیار ہے، اسپیشلی پاکستان کے پاس اس وقت جو یہ جو لڑاکا طیارے ہیں JF-17، تو اس کی مانگ مارکیٹ میں بہت بڑھ چکی ہے، اور بنگلہ دیش نے اب اسے خریدنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ باہر کے دوستوں، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اس ویڈیو رپورٹ کے حوالے سے ضرور کامنٹس کیجیے، ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے دنیا بھر کی تازہ ترین اور اتھینٹک ویریفائڈ خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑ جائیے، اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔